نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کا چھٹا پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 170. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق، اللہ پاک کی طرف سے اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا نمائندہ حق لے کر تمہارے پاس آ چکا ہے. فآمنوا خیرا لکم، اب رسول پر ایمان لے آؤ، رسول کی بات مانو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. مومن اور مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان ضروری ہے، اسی طرح وقت کے نبی کی نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اللہ پاک اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اس لیے اللہ کی بات پر ایمان لایا جاتا ہے. وقت کا نبی اللہ کا نمائندہ، قاصد اور پیغمبر ہے، اس لیے نبی کی بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو مانے لیکن اللہ کے نبی کو نہ مانے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. انبیاء، رسول، پیغمبر ان مقدس ہستیوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ پاک نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطہ بنایا ہے، جو اللہ سے علم لے کر امت تک منتقل کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے طریقے امت کو بتاتے ہیں. انہیں نبی، رسول، پیغمبر اور اللہ کے نمائندے کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بارے میں آج کے درس میں چند باتیں سمجھیے. سب سے پہلی بات، نبی کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری وہ کون سی مجبوری ہے جس کے لیے ہمیں نبی کی ضرورت ہے؟ کون سے وہ اسباب ہیں جن کے لیے نبی کی ضرورت ہے؟ پہلی وجہ، ہماری دنیا کا، ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک دستور ہے. کسی انسان میں رحم کا پایا جانا، کرم کا پایا جانا، پیار اور محبت کا پایا جانا، یہ اس بندے کی خوبی اور کمال ہے. اور کسی بندے میں بے رحمی کا ہونا، کسی بندے میں دل کی سختی کا ہونا، یہ معاشرے میں انسان کا عیب سمجھا جاتا ہے. سمجھانے کے لیے مثال دوں گا. دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. وہ کسی ایسے راستے پہ جا رہا ہے جو راستہ تکلیف دہ ہے، نقصان دینے والا ہے. کانٹے ہیں، راستے میں گڑھا ہے، کوئی ایسا جانور ہے جو اس انسان کو کاٹ سکتا ہے. دور ایک شخص ایسا کھڑا ہے جس کی آنکھیں کام کرتی ہیں. اسے پتہ ہے جس راستے پہ یہ جا رہا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں. وہ آنکھوں سے محروم ہونے کی وجہ سے معلوم بھی نہیں کر سکتا. اب اگر یہ بندہ اس کو ہاتھ پکڑ کر کہہ دے
بھی جس راستے پر جا رہے ہو اس راستے پہ نہ جاؤ، تمہارا نقصان ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اس بندے کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت، پیار ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی اور بھلا چاہتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے جس کو ایسی چیز کھانے میں دی گئی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس میں زہر ہے، اسے نہیں پتہ اس میں کوئی ایسی چیز ملے گی جو میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہے جسے پتہ ہے، وہ اس بندے کو کھانے سے روکتا ہے، تو لوگ اس بندے کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے۔ ایک بندہ آنکھوں سے محروم غلط راستے پہ جا رہا ہے، آنکھوں والا دیکھنے کے باوجود اسے روکتا نہیں، گڑھے میں گرنے دیتا ہے، دیکھنے کے باوجود اسے روکتا نہیں، جانور کے منہ میں جانے دیتا ہے، اسے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بندے کی سنگ دلی، قساوت قلبی کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ چیز کھانے والی نقصان دہ ہے، پھر بھی نہیں روکتا، یہ اس بندے کا عیب ہے۔ اب سمجھیے، انسانیت اگر ایسے راستے پہ چلے جو راستہ ٹھیک نہ ہو، اس کے لیے دنیا کی تباہی کا، قبر کی تباہی کا، آخرت کی تباہی کا ذریعہ بنے، اور اللہ پاک بتائیں بھی نہ، تو یہ اللہ پاک کے لیے عیب ہوگا۔ یہ علامت ہوگی کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ انسانیت غلط راستے پہ جا رہی ہے اور انسانوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ یہ علامت ہوگی کہ اللہ کو بندوں سے پیار نہیں۔ اور اگر انسانیت غلط راستے پہ چلے اور اللہ پاک بتائیں کہ یہ راستہ غلط ہے، اس پہ نہیں، اس پہ چلو، اس میں تمہاری خیر خواہی اور بھلائی ہے، یہ علامت ہوگی کہ اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے دنیا میں کوئی ذات بھی ایسی نہیں جو ہم سے اتنا پیار کرے جتنا اللہ کی ذات اپنی مخلوق سے پیار کرتی ہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہم سے اتنی محبت کرے جتنی محبت رب العالمین اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے، اپنی دنیا میں بنی ہوئی انسانیت سے کرتے ہیں۔ اب ہم اگر غلط راستے پہ چلیں، اللہ پاک بتائیں گے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں۔ اے اللہ، ٹھیک راستہ کون سا ہے؟ اللہ پاک بتائیں یہ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ بتائیں گے کسے؟ ہر بندے کو تو اللہ بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی بات کو لینے کے لیے ضروری ہے یا اللہ کی ذات کو دیکھا جائے یا اللہ کی بات کو سنا جائے، اور دنیا میں رہ کر ہر بندہ اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اللہ کی بات کو سن بھی نہیں سکتا۔ ضرورت اس چیز کی تھی صحیح راستے کا تعین کیا جائے، صحیح راستہ انسانیت کو بتایا جائے، غلط راستے سے روکا جائے، اور درمیان میں کسی ایسے واسطے کو رکھا جائے جس کا براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ رابطہ ہو، براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو۔ اللہ اسے بتائے، وہ بندوں کو بتائے، اللہ اسے دے، وہ آگے بندوں کو دے، اللہ اسے بتائیں کہ یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ، وہ آگے بندوں کو بتائے کہ یہ جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ۔ اللہ اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان یہ جو درمیان میں واسطہ مقرر کرتے ہیں، جسے صحیح اور غلط، حق اور باطل، ٹھیک اور غلط، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ اسے متعین کرتے ہیں۔ اسی درمیان والے واسطے کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ درمیان میں نبی کو رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے صحیح راستے پر چلیں، اس صحیح راستے کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دنیا میں پہلے نبی کا نام حضرت آدم، اور دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض یہ کی کہ نبی کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار، بندے جنت کی طرف جائیں اللہ چاہتے ہیں، جہنم سے بچیں یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جنت اور جہنم کا راستہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا، جن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم کے 6 پارے میں فرمایا، رسولاً مبشرین و منذرین، اے لوگو
ہم نے تمہارے اندر نبی بھیجے۔ نبی کیوں بھیجے؟ مبشرین، جو ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، ومنذرین، اور کافروں کو جہنم سے ڈراتے ہیں، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو اے اللہ ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں تھا، ہمیں تو سمجھایا کسی نے نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے۔ ان میں سے بعض نبی وہ ہیں جن کا نام لے کر اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا، جن کا نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ذکر کیا۔ جس نبی کا نام معلوم ہو، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ اللہ کے نبی اپنے اپنے دور میں ان کی بات ماننا نجات کا ذریعہ تھا، ان کی لئی ہوئی شریعت نجات کی ضمانت تھی۔ اور جن انبیاء کے اسماء گرامی، جن انبیاء کے نام قرآن و سنت میں نہیں ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اے اللہ دنیا میں جتنی بھی ہستیوں کو آپ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اپنا نمائندہ اور اپنا پیغمبر بنایا، اے اللہ ہم ان سب کو مانتے ہیں، نام معلوم ہو ان کے نام کے ساتھ ایمان لایا جائے، اور جن انبیاء کے نام معلوم نہ ہوں، ایک مومن اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی پیغمبری، اللہ کی طرف سے ملنے والی نمائندگی کو مانے اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے چند ایک عقائد وہ بھی سماعت فرما لیں۔ جس طرح میں نے گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 3 باتیں عرض کی تھی۔ نمبر 1 ہمارا عقیدہ اللہ ہے، نمبر 2 ہمارا عقیدہ اللہ ایک ہے، اور نمبر 3 ہمارا عقیدہ اللہ پاک ہر جگہ پر ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی چند ایک عقائد سماعت فرمائیں، ان چند ایک عقائد کو سمجھیں۔ نبوت کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ، اللہ پاک نے دنیا میں جب بھی کسی انسان کو، جب بھی کسی ذات کو نبوت عطا کی ہے، اسے ہمیشہ انسان بنایا۔ اللہ پاک نے نبوت کے لیے ہمیشہ انسان کو چنا۔ اللہ پاک نے انسان سے ہٹ کر کبھی کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ پاک نے انسان سے ہٹ کر کبھی کسی جن کو نبوت نہیں دی، اور انسانوں میں سے اللہ پاک نے ہمیشہ مردوں کو نبی بنایا، کبھی کسی عورت کو اللہ نے نبوت نہیں دی۔ نبی ہمیشہ انسان ہوتا ہے، نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے۔ نبوت کے لیے نہ اللہ کسی فرشتے کو چنتے ہیں، نبوت کے لیے نہ ہی اللہ کسی جن کو چنتے ہیں۔ سوال یہ ہے اللہ پاک نبوت انسان کو کیوں دیتے ہیں، بشر کو کیوں دیتے ہیں، آدم کی اولاد کو کیوں دیتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلی وجہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی پوری مخلوق میں، اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں، انہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے اللہ پاک نے کائنات میں جتنی مخلوقیں بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق بنائی وہ انسان کو بنایا۔ مخلوق میں سب سے افضل مخلوق وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ چونکہ سب سے اعلیٰ مخلوق انسان اور سب سے اعلیٰ مقام نبوت ہے، اس لیے اللہ پاک نے نبی ہمیشہ انسان کو بنایا۔ انسان سے ہٹ کر اللہ نے کبھی کسی مخلوق کو نبوت نہیں دی، اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ سب سے اعلیٰ مخلوق وہ انسان ہے۔ اب انصاف کا تقاضا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ مخلوق کے لیے نبی جو نبوت ہے، سب سے اعلیٰ منصب، وہ سب سے اعلیٰ مخلوق میں رکھا جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کائنات کی ساری مخلوقات مل جائیں، انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسانیت یہ سارے کے سارے مل جائیں، ایک مومن کے برابر نہیں ہیں، اور مومن سارے کے سارے مل جائیں، ایک نبی کے صحابی کے برابر نہیں ہیں، اور صحابی سارے کے سارے جمع ہو جائیں،
اللہ کے کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اور انبیاء سارے کے سارے جمع ہو جائیں آمینہ کے لال کے مقام اور مرتبے کو یہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو چونکہ سب سے اعلیٰ منصب یہ نبوت ہے، اور مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق وہ انسان ہے، تو اللہ پاک نے سب سے اعلیٰ منصب سب سے اعلیٰ مخلوق میں رکھا ہے۔ اگر انسان سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی اللہ انہیں نبوت عطا فرما دیتے، چونکہ انسان سے افضل مخلوق نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے نبوت ہمیشہ انسان کو دی ہے۔ انسان سے ہٹ کر اللہ نے کسی اور مخلوق کو نبوت نہیں دی۔ اللہ نبوت انسان کو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس کی دوسری وجہ، چونکہ جن کو اللہ تعالیٰ امت بنا کر بھیجتے ہیں، جن کی طرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو مبعوث کرتے ہیں، وہ چونکہ انسان ہیں، میں اور آپ انسان ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نبی بھیجتے ہیں، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ پاک نبی بھیجتے ہیں، ہمیں عبادت کا طریقہ سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے نبی بھیجتے ہیں۔ چونکہ دنیا میں رہنے والے یہ انسان ہیں، نبی کی امت اکثریت چونکہ انسانوں میں ہے، اس لیے اللہ پاک نبی انسان کو بنا کر بھیجتے ہیں۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ بازار میں کیوں چلتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو آسمان سے ملک بن کر آنا چاہیے تھا، کیا اللہ پاک نے نبوت کے لیے انسان کو منتخب فرمایا؟ اللہ پاک نے جواب دیا، قل، اے میرے پیغمبر ان سے فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین پر رہنے والے تم فرشتے ہوتے اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے فرشتے کو بھیجتے، چونکہ تم انسان ہو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک انسان کو بھیجتے ہیں، اس لیے کہ اپنی جنس کی بات سمجھنا یہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کرنے کے لیے تھوڑی سی بات مزید عرض کرتا ہوں، اگر اللہ پاک نبی کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے، فرشتے کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نبی فرشتے کو بنا کر بھیجتے فرشتے کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر فرشتہ نبی امتی انسان، اگر فرشتہ نبی کہتا لوگوں رمضان کے روزے رکھو، امت کہہ سکتی تھی تمہیں تو بھوک نہیں لگتی، تمہیں کیا پتہ بھوک برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، تمہیں بھوک لگتی تو دیکھتے روزہ کیسے رکھتے ہو۔ اگر نبی فرشتہ ہوتا، امت انسان ہوتی، فرشتہ آ کر کہتا رات کو نماز پڑھو، صبح اٹھ کر نماز پڑھا کرو، انسان کہہ سکتے تھے آپ کو تو نیند کی ضرورت نہیں، اگر آپ سوتے تو ہم دیکھتے اٹھنا کتنا مشکل ہے، سردی اور گرمی برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، نبی کے لیے بات سمجھانی مشکل ہو جاتی۔ اللہ ہمیشہ انسان کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی روزہ رکھ کر اپنی امت کو بتاتے ہیں انسان ہو کر بھی بھوک برداشت کی جا سکتی ہے، انسان ہو کر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، انسان ہو کر بھی رات کو اٹھا جا سکتا ہے، انسان ہو کر بھی رات کو عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نبی ہمیشہ انسان کو بناتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امت انسان اصل انسان ہیں، جنات یہ انسان کے تابع، باقی مخلوقیں یہ انسان کے تابع۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارے پیغمبر صرف انسانوں کے نبی، ہمارے نبی انسانوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے پیغمبر جانوروں کے بھی نبی ہیں، ہمارے پیغمبر جنات کے بھی نبی ہیں، ہمارے پیغمبر کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں۔ لیکن چونکہ نظر آنے والی مخلوق اکثریت انسانوں کی ہے، ذو عقل چونکہ اکثریت انسانوں کی ہے، اس لیے اللہ پاک نبی ہمیشہ انسان کو بنا کر بھیجتے ہیں۔ نبی آ کر اپنی امت کو اپنے قول کے ذریعے اللہ کے احکام بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کا نبی امت کو احکام بتاتا بھی ہے، اپنے عمل کے ذریعے امت کو احکام پر عمل کر کے دکھاتا بھی ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی ہمیشہ انسان، اللہ جب بھی نبوت دیتے ہیں ہمیشہ انسان کو دیتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون،
اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو نبوت دی وہ سارے کے سارے انسان تھے، دنیا سے جانے والے تھے، ہم نے آپ کو بھی انسان بنایا، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، اگر آپ چلے جائیں گے رہنا آپ کی امت نے بھی ہمیشہ نہیں ہے، چونکہ آپ بھی انسان، آپ کی امت بھی انسان، اس لیے نبی کے لیے امت کو بات سمجھانا انسان ہونے کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھیے، نبی کے انسان ہونے کا معنی یہ نہیں جیسے ہم ویسے نبی کے انسان ہونے کا معنی یہ نہیں جیسے ہم ویسے نبی، حاشا وکلا، الیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ نبی انسان ہے لیکن امت جیسا نہیں ہے، نبی کے اوصاف امت کے اوصاف جیسے نہیں ہیں، نبی کی خوبیاں امت کی خوبیوں جیسی نہیں ہیں۔ ہمارے علماء سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، جیسے آپ کے علاقہ سہیوال، یہاں سے نکلنے والا پانی یہ بھی پانی ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے نکلنے والا زمزم وہ بھی پانی ہے، پانی ہونے میں دونوں برابر، لیکن کائنات کے سارے پانی مل کر زمزم کے پانی کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر لگنے والا پتھر یہ بھی پتھر ہے، روڈ پہ لگنے والا پتھر یہ بھی پتھر ہے، حجر اسود جو بیت اللہ میں نصب کیا گیا وہ بھی پتھر ہے، لیکن روڈ کا پتھر مسجد کے پتھر کے برابر نہیں ہے۔ کائنات کی مسجدوں کے پتھر ملائیے، حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح پانی ہونے میں سب برابر، لیکن بات مقام اور مرتبے کی کرو گے، جو زمزم کا مرتبہ وہ کائنات میں کسی اور پانی کا نہیں۔ اگر پتھر کی بات کرو گے، پتھر ہونے میں سب برابر، لیکن جو حجر اسود کا مرتبہ وہ کائنات کے کسی اور پتھر کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح انسان ہونے میں نبی اور امتی مشترک ہیں، لیکن اگر بات مقام اور مرتبے کی آئے گی، کائنات کی پوری انسانیت مل کر اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر خصوصاً ہم اپنے نبی کی بات کریں، ہم اپنے نبی کو فقط نبی نہیں امام الانبیاء سمجھتے ہیں، ہم صرف نبی نہیں امام الانبیاء سمجھتے ہیں۔ اور آپ حضرات سمجھدار ہیں، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو، امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ حضور کے امام الانبیاء ہونے کا معنی یہ ہے امت تو امت، حضور کے برابر کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ ہم حضور کو انبیاء کا بھی امام مانتے ہیں، نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی پر وحی آتی ہے، امتی پر وحی نہیں آتی۔ نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے، امتی صاحب معجزہ نہیں ہوتا۔ نبی کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے، امتی کی ذات پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ نبی کو معصوم ماننا ضروری ہے، امتی کو معصوم ماننا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اگر آرام کریں، نبی کی آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، امتی کا معاملہ یوں نہیں۔ اللہ کے نبی آرام فرمائیں، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، امتی کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ نبی کے جسم اطہر سے پسینہ نکلے، خوشبو آیا کرتی ہے، امتی کا معاملہ یوں نہیں۔ نبی کے جسم پر آنے والے کپڑوں پر اللہ ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے، نبی کا معاملہ یہ، امت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے مبارک جسم سے بول و براز نکلے، اس سے بدبو نہیں، خوشبو آیا کرتی ہے، امت کا معاملہ یوں نہیں۔ اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے لعاب مبارک نکل کر حضرت علی کی آنکھ پہ لگے، درد ختم، ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، سانپ کے زہر کا اثر ختم، اگر حضرت جابر کی ہانڈی میں جائے اللہ برکت ڈال دے، کڑوے کنویں میں ڈالا جائے اللہ پاک اسے میٹھا فرما دے، پانی نیچے ہو اللہ پانی کو اوپر لے کر آتے ہیں۔ امتی کا معاملہ یہ نہیں۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں، نبی کی بیوی پر عدت نہیں ہے، امتی کا معاملہ یہ نہیں۔ نبی کی بیوی سے امت نکاح نہیں کر سکتی، امتی کا معاملہ یہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، امتی کا معاملہ یہ نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی قبر میں جائے، من ربک من نبیک ما دینک، نبی سے سوال نہیں ہوتے، امت سے سوال ہوتے ہیں۔ انسان ہونے میں نبی اور امتی دونوں برابر۔
اگر بات مقام اور مرتبے کی ہے گی، پوری کائنات کی انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ انبیاء کرام علیہم السلام، انہیں بھی جمع کر دو، کائنات کی ساری مخلوقوں کو جمع کر دو، یہ سارے مل کر بھی اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مزید بات عرض کرتا ہوں۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھنا، کبھی کبھی بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب بات اعمال کی حقیقت کی کرو گے، پوری امت مل کر بھی نبی کے ایک عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ کبھی کبھی بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب بات اعمال کی حقیقت کی کرو گے، پوری امت مل کر بھی نبی کے کسی عمل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیا معنی؟ اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، اور امت میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 50 حج کیے ہیں؟ امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہزاروں عمرے کرتے ہیں، روزانہ عمرے کرتے ہیں، 7ویں دن عمرہ کرتے ہیں، سال میں 2 3 مرتبہ عمرے کرتے ہیں، یہ بظاہر امتی عمل میں نبی سے۔ لیکن جب بات آئے گی اعمال کی حقیقت کی، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں یہ ایک امتی نہیں، پوری امت اکٹھی کر لو، یہ نبی کے کسی ایک عمل کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے نمازیں کتنے سال پڑھی ہیں؟ اعلان نبوت کے بعد سننے 23 سال۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا میں نبی، 63 سال کی عمر میں آپ کا انتقال۔ اعلان نبوت کے بعد آپ نے 23 سال نمازیں پڑھی، اور امتی یہاں کتنے ہوں گے جو 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، بظاہر امتی عمل میں نبی سے؟ لیکن یاد رکھنا، قیامت کے دن یہ اس ایک امتی کے نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کی نمازیں ایک طرف رکھنا، اللہ کے نبی کا ایک سجدہ ایک طرف رکھنا، یہ کروڑوں افراد کی نمازیں مل کر بھی نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا۔ وہاں پر اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث مبارک کے مطابق بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کروڑوں عبادتوں کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے جن کے ایک کلمے کا وزن بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں پر اعمال کی گنتی نہیں، اعمال کا وزن ہوگا، سمجھنا بات۔ اور کسی بھی عمل میں وزن بڑھے گا یا وزن کم ہوگا، اس کی بنیاد بنے گی تواضع اور عاجزی۔ جس عمل میں عاجزی زیادہ، وزن بڑھ جائے گا، عاجزی کم ہوتی جائے گی، وزن کم ہوتا جائے گا۔ ایک بندے نے 1 رکعت پڑھی، عاجزی کا وہ اعلیٰ درجہ تھا۔ ایک بندے نے 1000 رکعت پڑھی، اس میں عاجزی نہیں تھی۔ اس 1 رکعت کا وزن اس 1000 رکعتوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ کسی بھی عمل کا وزن بڑھے گا یا کم ہوگا، بنیاد عاجزی بنے گی۔ اور کسی بھی بندے میں عاجزی تب آتی ہے جب اس کے دل میں کسی بڑے کی عظمت ہو۔ دل میں عظمت ہوگی تو عاجزی ہوگی، اور کسی بندے کے دل میں عظمت تب آتی ہے جب اس کے دل میں بڑے کی معرفت ہو، اور معرفت تب آتی ہے جب اس کو بڑے کے بارے میں علم ہو۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں عمل کو تولا جائے گا، عمل کا وزن بڑھے گا عاجزی سے۔ عاجزی آتی ہے عظمت سے، عظمت آتی ہے معرفت سے، معرفت آتی ہے علم سے۔ کیا معنی؟ جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہوگا اتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوگا، جتنا زیادہ پہچانتا ہوگا اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جتنا زیادہ عظمت ہوگی اتنا زیادہ تواضع ہوگی، جتنا زیادہ تواضع ہوگی اتنا عمل میں وزن ہوگا۔ اور ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا ہمارے پیغمبر جانتے ہیں، رب محمد کی قسم کائنات کا کوئی فرد نہیں جانتا۔ ہمارے نبی کا علم اللہ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ۔ جب علم زیادہ تو آپ کو معرفت زیادہ، جب معرفت زیادہ آپ کے دل میں اللہ کی عظمت زیادہ، جب آپ کے دل میں عظمت زیادہ آپ میں عاجزی زیادہ، جب آپ میں عاجزی زیادہ
آپ کے عمل میں وزن بھی زیادہ، اس لیے امت کی کروڑوں نمازیں ایک طرف، نبی کا ایک سجدہ ایک طرف، امت کے اربوں اور کھربوں حج ایک طرف، نبی کے طواف کا ایک چکر ایک طرف، امت کے کھربوں عمرے ایک طرف، اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے نکلنے والا لبیک اللہم لبیک یہ ایک طرف رکھنا، پوری امت کے حج، عمرے، نمازیں، تلاوتیں یہ ایک طرف رکھنا، نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ایک طرف رکھنا، یہ سارے مل کر بھی اللہ کے نبی کے کسی ایک عمل کا مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتے۔ بظاہر ہماری چیزیں زیادہ ہیں، لیکن جب بات آئے گی قیمت کی تو حضرت نانوتوی فرماتے تم سارے ایک طرف ہو جاؤ، نبی کا ایک سجدہ ایک طرف رکھنا، تمہاری ساری نمازیں مل کر بھی نبی کے ایک سجدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک بندہ کہتے ہیں میرے پاس گھڑی ہے، دوسرا کہتے ہیں میرے پاس بھی گھڑی ہے، تیسرا کہتے ہیں میرے پاس بھی گھڑی ہے، 10 بندے کہتے ہیں میرے پاس گھڑی ہے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جو میرے پاس گھڑی ہے یہ ایک گھڑی تمہاری 10 گھڑیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ اپنی گھڑی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ توہین ہو رہی ہے؟ گنتی میں تمہاری زیادہ، لیکن قیمت کی بات کرو گے یہ ایک اتنی قیمتی، تمہاری 10 بھی اتنی قیمتی نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں بظاہر سجدے تمہارے زیادہ، تلاوتیں تمہاری زیادہ، حج عمرے تمہارے زیادہ، لیکن جب بات اللہ کے ہاں قیمت اور وزن کی آئے گی، نبی کے ایک سجدے کی قیمت جو اللہ کے ہاں ہے، تمہارے کروڑوں اور اربوں سجدوں کی بھی قیمت اللہ کے ہاں وہ نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ نبی انسان ہوتا ہے، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبوت کے بارے میں ہمارا دوسرا عقیدہ، اللہ کا نبی بنتا نہیں، اللہ بناتے ہیں۔ نبی بنتا نہیں، اللہ بناتے ہیں۔ نبی الیکشن سے نہیں بنتا، سلیکشن سے بنتا ہے۔ لوگ نہیں بناتے، اللہ خود منتخب فرماتے ہیں۔ کوئی عبادت کرے تو نبی بن جائے، محنت کرے تو نبی بن جائے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا میں نے نبی کسے بنانا ہے اور کب بنانا ہے یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ نبی ہمیشہ بنتا ہے، اللہ بناتے ہیں۔ اپنی محنت سے کوئی بندہ نبی بنے ایسا ممکن نہیں۔ نبوت کا تعلق اللہ کی عطا کے ساتھ ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسے ایک مرتبہ نبوت دے دیں پھر اس سے نبوت واپس نہیں لیتے، اللہ اس کو نبوت سے معزول نہیں کرتے۔ نبی دنیا میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی قبر میں بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی حشر میں بھی اللہ کا نبی ہوگا۔ ہاں یہ بات الگ ہے، کسی کی شریعت ایک علاقے کے لیے، کسی کی نبوت ایک زمانے کے لیے، کسی کا دین ایک مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص وقت تک کے لیے۔ جب نبی جاتا ہے شریعت نہیں آ جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کو نبوت سے معزول نہیں کرتے۔ اللہ اپنے نبی کو نبوت دے کر نبوت واپس نہیں لیتے۔ کیوں؟ جب بھی کوئی بڑا کسی چھوٹے کو عہدہ دے دے پھر عہدہ واپس لے لے، یہ علامت ہوتی ہے بڑے کے علم میں کمی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ خراب ہو جائے گا، خراب ہوا اس نے عہدہ واپس لے لیا، یا کوئی لالچ تھی وہ لالچ پوری ہوئی عہدہ واپس لے لیا، یا کوئی اور نقص تھا اس وجہ سے عہدہ واپس لیا۔ اگر اللہ نبوت دیں پھر واپس لیں، کائنات کا کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کیا اللہ کے علم میں کمی تھی؟ اللہ کو کوئی لالچ تھا؟ اللہ میں کوئی نقص اور عیب تھا؟ چونکہ اللہ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو ہمیں نظر آتا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتا اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ علیم بذات الصدور، جو کچھ ہمارے دلوں میں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے خیالات میں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، ہماری زبان میں اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اور جب کائنات میں ہم کسی انسان سے چھپ کر اللہ کی نافرمانی کریں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، چونکہ اللہ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ اس لیے اللہ جسے نبوت دیں اس کا معنی، اس کا ظاہر بھی ٹھیک، اس کا باطن بھی ٹھیک، اس کا ماضی بھی ٹھیک، اس کا حال بھی ٹھیک، اس کا مستقبل بھی ٹھیک۔ اللہ جب کسی کو نبوت دے دیں پھر واپس نہیں لیتے۔ کیوں؟ نبوت کا تعلق عطائے خداوندی سے ہے، اور اللہ جب کسی کو نبی بنا دیں پھر موت تک، موت کے بعد قبر تک
قبر سے لے کر حشر تک اللہ اسے ہمیشہ نبی رکھتے ہیں، نبوت سے معزول نہیں فرماتے۔ نبوت کا تعلق عطا خداوندی کے ساتھ ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے اللہ جسے نبی بنا دیں اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، جسے سمجھانے کے لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نبی ایسا ہوتا ہے کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں صغیرہ گناہ بھی نہیں ہوتا، کبیرہ بھی نہیں ہوتا، نبی کبھی کفر بھی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا، نبی کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر کوئی دشمن انگلی اٹھا سکے، نبی کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی وجہ سے نبی کا کردار مجروح ہو سکے۔ اس لیے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ہمارے نبی کی نبوت پر جو دلیل دی ہے نا، دلیل وہ ہمارے نبی کے کردار کو دلیل بنایا ہے۔ حضور کے نبی ہونے کی دلیل اللہ کے نبی کا کردار ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضور کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے دیکھیے، اعلان نبوت کے بعد مکہ کو دیکھیے، مکہ سے ہجرت کے بعد مدینہ کو دیکھیے، تمہارا دل اور دماغ بتائے گا کہ یہ بندہ اللہ کا نبی ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہو، نبی کی زندگی میں عیب کا نہ ہونا یہ علامت ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، حضور نے مکہ والوں کو جمع کیا، سب سے پہلا جملہ جو فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، مکہ والوں میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے، ان 40 سالوں میں ایک سال نہیں ہے، ان 40 سالوں کے مہینے بناؤ، کوئی ایک مہینہ اگر نہ ملے مہینوں کے ہفتے بناؤ، کوئی ایک ہفتہ ہفتوں کے دن بناؤ، کوئی ایک دن دنوں کے گھنٹے بناؤ، کوئی ایک گھنٹہ گھنٹوں کے منٹ بناؤ، کوئی ایک منٹ منٹوں کے سیکنڈ بناؤ، ان 40 سال میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا بتاؤ میں نے زبان سے کسی کو تکلیف دی ہو، میں نے کسی کے ساتھ خیانت کی ہو، میں نے تمہارے ساتھ مالی فراڈ کیا ہو، میرے کردار پر اگر انگلی اٹھا سکتے ہو مکہ والوں بتاؤ۔ سب مکہ والوں نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد تجھے ایک بار نہیں بار بار آزمایا، جب بھی آزمایا تجھ میں صداقت کو پایا، امانت کو پایا، دیانت کو پایا۔ اللہ کے نبی کے یہ 40 سال وہ ہیں جس میں کسی قسم کا عیب نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر دشمن انگلی اٹھا سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اگر میں اتنا سچا، مجھ پر اتنا اعتماد ہے، پھر سنو اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہارے اندر مبعوث کیا، میری بات مان لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری، لوگ تمہاری غلامی کریں گے۔ مکہ والے دشمن بن گئے، اللہ کے نبی کو پتھر مارے، نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، اللہ کے نبی کے راستے میں گڑھے کھودے گئے، اللہ کے نبی کے جسم مبارک پہ اوجھڑیاں ڈالی گئی، اللہ کے نبی سجدہ کرتے ہیں، نبی کی پشت پر وزن رکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کر اللہ کے نبی کو ایذا اور تکلیف دی جاتی ہے، پتھر مار کر اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے خون مبارک بہایا جاتا ہے، یہاں تک اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہ 13 سال تک ظلم سہنا، 13 سال تک زیادتیوں کو برداشت کرنا، پوری انسانیت ایک طرف اور یہ بندہ اکیلے کھڑا ہو کر کہے لوگوں میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک پہ چاند لا کے رکھ دو، پھر یہ کہو کہ دعوت چھوڑ دوں، نہیں ہوگا، میری پوری دنیا مخالف ہو جائے میں پھر بھی اللہ کی بات کروں گا۔ اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لے گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، پیغمبر فاتح بن کر اسی مکہ میں واپس آئے جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی تھی، نبی کو ایذائیں دی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ والو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں، محمد عربی جو بھی کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں محمد بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، مکہ میں کعبہ کے اندر چلے جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلے جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی کے یہ 63 برس پڑھیے
اعلان نبوت سے پہلے 40 سال مکہ والوں میں سے کوئی بھی نبی کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ کا کوئی ظالم نبی کو اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکا۔ مدینہ منورہ کے 10 سال اللہ کے نبی انتقام کی بجائے معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کی ذات کا کامل ہونا، اللہ کے نبی کی ذات میں کمالات کا اکٹھا ہونا، کمالات کا جمع ہونا، خوبیوں کا جمع ہونا، یہ دلیل اس بات کی ہے یہ بندہ اللہ کا نبی تو ہو سکتا ہے، عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہل مکہ نے حضور کی بڑی مخالفت کی ہے، لیکن سیرت کی کسی کتاب سے، قرآن کریم کی کسی آیت، نبی کی کسی حدیث مبارک سے، کسی کتاب سے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا مکہ والوں نے کبھی نبی کے کردار پر انگلی اٹھائی ہو۔ نبی بے عیب ہوتا ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت کو اگر سمجھنا ہو تو ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے آپ کا مکمل ہونا۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضور نبی کیونکہ آپ کامل ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں آپ نبی ہیں کیونکہ آپ مکمل ہیں۔ کیا معنی؟ جو نبی کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی کامل ہو جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے مکہ والوں کے حالات تو دیکھیے، پانی کے ایک قطرے پہ لڑائی ہوتی ہے، 100 سال تک جنگ ہوتی ہے، 100 سال تک جنگ ہوتی ہے، 100 سال تک۔ اللہ کے نبی تشریف لے جو پانی کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے، نبی نے محنت کی ہے، پانی کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ پہلے لڑائی تھی کہ پانی کیوں لیا، جنگ کا موقع ہے، صحابی نے پانی مانگا، ایک لے کر گیا تو دوسرے نے مانگا، کہا پہلے اسے دو مجھے چھوڑو، اگلے نے مانگا، 7 بندوں کے پاس پانی پہنچا، پانی کسی نے نہیں پیا، ساتوں کے ساتوں شہید ہو گئے۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ جو کل تک لڑنے والے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، آج ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے۔ نبی کا تھوڑے سے عرصے میں ان لوگوں کو راستے پر لانا، اور صرف راہ راست پر لانا نہیں، 23 سال کے عرصے میں ایسی جماعت تیار کرنا جن کے بارے میں رب العالمین فرمائے قیامت کی صبح تک ایمان اس کا قبول کروں گا جس کا ایمان نبی کے شاگردوں جیسا ہوگا، عمل اس کا قبول کروں گا جس کا عمل نبی کے صحابہ جیسا، نبی کے شاگردوں جیسا ہوگا۔ ان کی پیروی کرو گے تمہارا ایمان بھی قبول، تمہارا عمل بھی قبول۔ کل تک خود راستے پر نہیں تھے، آج امت کے رہنما بن گئے۔ کل تک خود لڑنے والے تھے، آج امت کے لیے آئیڈیل، نمونہ، اسوہ حسنہ بن گئے۔ یہ علامت اس بات کی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اسی بات کو ہری چند اختر جو ہندو شہر گزرا ہے، مسلمان نہیں، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کے اس کمال کو دیکھا، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کل تک جو خود راستے پر نہیں تھے۔ اس لیے درمیان میں ایک بات مزید عرض کرنے لگا ہوں اس عنوان سے ہٹ کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت حسین ملنے کے لیے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر دروازے کے باہر بیٹھے تھے۔ حضرت حسین نے پوچھا امیر المومنین سے ملنا ہے، فرمایا ابا جان مصروف ہیں۔ حضرت حسین واپس چلے گئے، یہ سوچ کر کہ جب امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں تو مجھے کیسے ہوگی۔ 2 دن 3 دن گزرے، حضرت عمر نے فرمایا حسین کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرو۔ حضرت حسین نے فرمایا حضرت میں آیا تھا، پھر ملے نہیں۔ عبداللہ باہر دروازے پر بیٹھے تھے، کہا ابا جان مصروف ہیں، اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ میں نے کہا جب عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں حسین کو کیسے ہوگی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسین وہ میرا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، تو نبی کا نواسا ہے۔ حضرت عمر نے جملے فرمائے، فرمایا حسین ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، تیرے نانا نے ہمیں اٹھایا، آج دنیا کا بادشاہ بنا دیا، ہمیں تو سب کچھ آپ کے گھرانے سے، آپ کے نبی اور نانے کے قدموں سے ملا ہے، اس لیے میرا بیٹا اے
اس کے لیے تو اجازت لینا ضروری ہے، نبی کا نواسہ ہے تو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو گرے پڑے لوگ تھے۔ صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مشرکین مکہ نے پیچھے سے بندے بھیجے، انہوں نے جا کر نجاشی سے کہا یہ بندے ہمارے حوالے کرو۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ دین بدل چکے ہیں، اپنے بڑوں کے دین سے ہٹ چکے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کو، صحابہ کرام کو نجاشی نے بلایا، فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نجاشی نے بتایا کہ حضرت جعفر طیار نے فرمایا نجاشی بادشاہ، ہم ایک دوسرے کا خون پینے والے تھے، ہم گندگیوں میں گرے پڑے تھے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے اندر نبی بھیجا، اس نے ہمیں بتایا بھائی کیا ہوتا ہے، بہن کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے، چچا کیا ہوتا ہے، ماموں کیا ہوتا ہے، برادری کیا ہوتی ہے، رشتے کیا ہوتے ہیں، اللہ کون، نبی کون، فرشتے کون، کتاب کیا، رسول کیسے، قبر کیا، آخرت کیا۔ ہم تو گرے پڑے تھے، نبی نے ہمیں اٹھا کر آج ہمیں اس نہج پہ کھڑا کیا۔ ہم اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، انبیاء کو بھی پہچانتے ہیں، رسولوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ لائے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی برکت سے۔ اسی بات کو امام راضی فرماتے ہیں، حضور کے مکمل ہونے کو دیکھو گے، تھوڑے سے عرصے میں اتنی مقدس جماعت کا تیار کرنا، یہ دلیل ہوگی کہ آپ اللہ کے نبی اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کی زندگی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ہمارا عقیدہ نبی انسان ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ نبی بنتا نہیں اللہ بناتے ہیں، ہمارا عقیدہ نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نبی بنتا نہیں اللہ بناتے ہیں، اور جسے اللہ بنائے وہ بے عیب ہوگا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا۔ نبی کی زندگی میں گناہ نہیں۔ کیوں گناہ نہیں؟ ہمارے ماضی قریب کے ایک عالم گزرے ہیں، مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ، کراچی کے۔ انہوں نے اپنے خطبات کی پہلی جلد میں لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کے معصوم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کہتے ہیں، نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کہتے ہیں۔ جنت میں چونکہ گناہ نہیں ہوتا، نبی کی زندگی میں بھی گناہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کے وجود میں جنت کی مٹی شامل ہے۔ جنت میں اللہ کی نافرمانی نہیں، جنتی وہی دیکھیں گے جو اللہ چاہیں گے، وہی سنیں گے جو اللہ چاہیں گے، وہی بولیں گے جو اللہ چاہیں گے، وہی سوچیں گے جو اللہ چاہیں گے۔ ان کے جسم پر خدا کی حفاظت کا پہرا ہوگا۔ قیامت کے دن جو چیزیں جنتیوں کو جنت میں ملیں گی، اللہ اپنے نبی کو دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ نبی کے دل میں وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ نبی کی آنکھ، نبی کی زبان، نبی کا کان، نبی کا ظاہر، نبی کا باطن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی حفاظت کی چادر میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی نبی کو گناہ کی طرف لانا بھی چاہے، اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں، گناہ کو نبی کے قریب نہیں آنے دیتے۔ حضرت یوسف زلیخا کے پاس ہیں، کمروں میں بند کیا، دروازوں پہ تالے لگے، ہئی تلک حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف نے معاذ اللہ کہہ کر اللہ سے مدد مانگی، فرمایا یوسف دوڑتا جا۔ حضرت یوسف چلے، اللہ نے تالے توڑے، دروازے کھولے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ یوسف بچا نہیں، ہم نے بچایا ہے، گناہ کو اس کے قریب نہیں آنے دیا۔ نبی کے معصوم ہونے کی ایک وجہ یہ، نبی کے جسم پر اللہ کی حفاظت کی چادر ہوتی ہے، اور جسے اللہ حفاظت میں لے لے اس پر کبھی شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ شیطان کبھی نبی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ نبی کی زندگی میں گناہ نہیں، اس کی ایک وجہ، نبی کی زندگی میں گناہ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اللہ اپنے نبی کو دلوں کا طبیب بنا کر بھیجتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو طبیب روحانی بنا کر بھیجتے ہیں۔ نبی کا کام ہے امت کو گناہوں سے بچانا، اور ہمارے معاشرے کا دستور ہے جو بندہ جس مرض کا علاج کرتا ہو، اگر وہ خود اس مرض میں مبتلا ہو جائے، یہ اس طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ جس مرض کا علاج کرے خود اس میں مبتلا ہو، یہ اس مریض کا، اس طبیب کا عیب ہوتا ہے۔
آپ کہتے ہیں سہیوال میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ سر درد کا علاج بہت اچھا کرتے ہیں، اور اس کی اپنی کیفیت یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے سر درد نہیں جا رہا۔ لوگ سمجھیں گے یہ کیسا ڈاکٹر ہے جس کے اپنے سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا، دوسروں کا علاج کیا کرے گا؟ یہ داڑھ کا علاج کرتا ہے، ہر وقت خود داڑھ میں درد ہے، یہ دوسروں کا علاج کیا کرے گا؟ اسی طرح یاد رکھنا، نبی روحانی معالج اور روحانی جو مرض ہے اس کا نام گناہ ہے، اور جو طبیب جس مرض کا طبیب اور ڈاکٹر اور معالج ہو اگر وہ خود اس میں مبتلا ہو جائے یہ اس کا عیب ہوا کرتا ہے۔ اور نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ خلقت مبرأ من کل عیب، نبی بے عیب ہوتا ہے، اس لیے اللہ اپنے نبی کو گناہ سے بچاتے ہیں۔ نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم، نبی کی زندگی میں گناہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نبی ہر وقت اللہ کے رابطے میں رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے رابطے میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا، جب ہم عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں تو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، لیکن جب نبی عبادت کرے اللہ نبی کو دیکھتے ہیں، نبی اللہ کو دیکھتے ہیں۔ نبی حالت مشاہدہ میں ہوتا ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا۔ حضور نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا، حضرت جبریل نے پوچھا تھا حضور احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، جب عبادت کرو تو یوں کیا کرو اللہ تمہیں دیکھے تم اللہ کو دیکھو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ نہ ہو سکے پھر یوں عبادت کیا کرو، سمجھا کرو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ عبادت خشوع کے ساتھ کرو گے، یکسوئی کے ساتھ کرو گے۔ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں عبادت کرنے والا عبادت کرے یہ اللہ کو دیکھے، اللہ اسے دیکھے، یہ نبی ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والا عبادت کرے یہ تو اللہ کو نہ دیکھے، اللہ اس کو دیکھتے رہیں، یہ امتی ہوتا ہے۔ جب نبی عبادت کرے وہاں دونوں طرف سے مشاہدہ، نبی اللہ کو، اللہ نبی کو دیکھتے ہیں۔ جب امتی عبادت کرے یہاں غیبوبت ہوتی ہے، اللہ تو دیکھتے ہیں، بندے نہیں دیکھ سکتے، چونکہ ہر وقت نبی حالت مشاہدہ میں ہے، نبی ہر وقت اللہ کو دیکھتے ہیں، اس لیے نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے حضرات فرماتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک شہید کو زندگی اور حیات دیتے ہیں، نبی کو بھی زندگی اور حیات دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں شہید تو زندہ، نبی زندہ نہیں۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں مقتول، شہید یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ دیکھتا ہے اپنی جان دیتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ نہیں اللہ کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے۔ شہید اور اللہ کے درمیان راستے کا واسطہ ہے، نبی اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ شہید راستہ دیکھے جان دے، جب وہ زندہ ہے تو جو اللہ کو دیکھ کر جان دے وہ زندہ کیوں نہیں ہے؟ نبی اللہ کو دیکھتا ہے اور جان دیتا ہے۔ تو اللہ پاک قرآن کریم کے 6 پارہ میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 170 میں مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں لوگو قد جاءکم الرسول بالحق، میں نے حق دے کر نبی بھیج دیا، فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر نہیں مانو گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، نبی کا کوئی نقصان نہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، ساری کائنات اللہ کی، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یاد رکھنا پوری انسانیت مل کر ہمارے نبی کی غلامی کرے ہمارے نبی کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، پوری انسانیت مل کر ہمارے نبی کی مخالفت کرے ہمارے نبی کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ نبی کا مقام بلند اور بڑا ہے، اللہ کے نبی کی افضلیت مسلم ہے۔ میں اور آپ مانیں گے ہمارا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے ہمارا نقصان ہوگا۔ نبوت کے بارے میں نے 3 عقیدے پیش کیے، ان کا خلاصہ ذہن میں رکھیے۔ ہمارا عقیدہ نبی انسان ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ نبی بنتا نہیں اللہ بناتے ہیں، ہمارا عقیدہ نبی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1 نبی بشر اور انسان لیکن عام انسانوں سے اعلیٰ۔ نمبر 2 نبی بنتا نہیں اللہ بناتے ہیں، اس کا تعلق عبادت سے نہیں اللہ کی عطا سے ہے۔ اور نمبر 3 جب اللہ کسی کو بنا دے پھر اسے گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ نبی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی
کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں اپنے عقائد درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا آئندہ درس 28 جنوری کو ہوگا، اور اسی مضمون کو لے کر میں آگے چلوں گا۔ آج میں نے بات کی ہے انبیاء کے بارے میں، آئندہ انشاءاللہ درس میں بات کریں گے امام الانبیاء کے بارے میں، کہ حضور کی ذات کے بارے میں ہمیں کون کون سے عقیدے رکھنے چاہیے۔ گزشتہ درس میں نے 3 عقیدے رکھے تھے، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ آج میں نے 3 عقیدے نبوت کے بارے رکھے، نبی انسان، نبی اللہ کا نمائندہ، اور نبی گناہوں سے معصوم۔ ان 6 عقیدوں پر گزشتہ 3 اور آج والے 3، آپ میں سے کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال فرما لیں، میں جواب عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔